رب فرماتا قل محبوب تو بول. قرآن کریم کے اندر ہر آیت سے پہلے رب نے قل نہیں فرمایا، حالانکہ سارا قرآن ہی قل ہے. ہر آیت سے پہلے رب نے قل نہیں فرمایا، حالانکہ سارا قرآن ہی قل ہے. جب تک قل نہ ہو، حضور نہ فرمائے، قرآن بنتا ہی نہیں. رب نے فرمایا قل محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. رب نے فرمایا قل محبوب آپ بولیے، آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، کملی والے تو بول. رب نے فرمایا قل، جہاں بات بڑی اہم ہو رہا فرماتا قل. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کرنا چاہا تو فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب آپ اعلان کر دیجئے وہ اللہ احد ہے. رب چاہتا تو قل کے بغیر بھی کہہ سکتا تھا لوگوں میں احد ہوں، میں ایک ہوں، مگر نہیں. رب نے فرمایا قل محبوب آپ اعلان کر دیجئے. رب بتانا یہ چاہتا ہے قیامت تک جو میری توحید کو مانے گا مصطفیٰ کے وسیلے سے مانے گا. اگر مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو چھوڑ کر کوئی توحید مانے گا، رب کہتا ہے میں اسے بندہ ہی نہیں مانوں گا، توحید نہیں قبول کروں گا. توحید اس کی قبول ہوگی جو حضور، جو رب کو ایک اور احد مانے گا مگر حضور کے وسیلے سے مانے گا. کسی شے کا نام ایمان ہے. رب فرماتا قل محبوب آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے یا اللہ مسئلہ تیری توحید کا ہے، بات تیری توحید کی ہے، تو خود ہی کہہ دے یہ تیرے بندے، تو ان کا رب، تو خالق یہ مخلوق، تو مالک یہ مملوک، تو رب یہ مربوب، تو رازق یہ مرزوق. مولا تو خود ہی کہہ دے کہ لوگوں میں ایک ہوں. مجھے تو فرما رہا ہے قل قل محبوب تو اعلان کر دے، تو فرما دے، تو خود ہی کہہ دے. رب نے کہا کملی والے میں کہوں تو کیسے کہوں، میں کہوں تو کس سے کہوں، میں کہوں تو میری سنے گا کون، میں کہوں تو میری سننے کی جسارت کس میں ہے، میرے سننے کی طاقت کس میں ہے. میں کہوں تو کیسے کہوں، میں منہ سے پاک، میں زبان سے پاک، میں دہن سے پاک، میں بولی سے پاک، میں بولنے سے پاک، میں جہد سے پاک، میں لہن سے پاک، میں سمت سے پاک، میں طرف سے پاک. میں ایسا پاک ہوں، ایسا پاک ہوں کہ میں پاک سے بھی پاک ہوں. میں تو بولتا ہی نہیں، اول تو میں بولتا ہی نہیں، مگر جب بھی بولوں تیرے منہ کی قسم تیرے ہی منہ سے تو بولتا ہوں، تیرے ہی منہ سے تو بولتا ہوں، اور جب بھی بولتا ہوں تیری ہی زبان سے بولتا ہوں، تیرے ہی منہ سے بولتا ہوں. حضرات ذی وقار ہم نے پھر عجیب معاملہ دیکھا کہ زبان ایک ہے، بولنے والے دو ہیں. کہیے سبحان اللہ. یہ آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت تو ماشاءاللہ خود بڑے بہترین خطیب ہیں، میں کیا کہوں خطیب پاکستان ہیں، بلکہ بہترین سے بہترین خطیب ہے. اور یہ خوش آمد نہیں ہے، یہ منہ کی تعریف نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس سوز بھی ہے، ساز بھی ہے، آواز بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں میری بات آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ ہم نے عجیب معاملہ دیکھا کہ زبان ایک ہے، بولنے والے دو ہیں. سورج ایک ہے، شعائیں دو ہیں. پھول ایک ہے، پتیاں دو ہیں. شیشی ایک ہے، خوشبوئیں دو ہیں. شمع ایک ہے، کرنیں دو ہیں. منہ ایک ہے، بولنے والے دو ہیں. دہن ایک ہے، بولنے والے دو ہیں. کبھی وہ بولتا ہے، کبھی یہ بولتا ہے. اچھا وہ کب بولتا ہے؟ جب یہ بولتا ہے. اچھا یہ کب بولتا ہے؟ جب وہ بولتا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ نہیں بولتا جب تک یہ نہ بولے، اور یہ نہیں بولتا جب تک وہ نہ بولے. میں کیا کہوں کہ اس کا بولنا، اس کا بولنا، اس کا بولنا، اس کا بولنا، اس کی بولی، اس کی بولی، اس کی بولی، اس کی بولی، اس کا کہنا، اس کا کہنا، اس کا کہنا، اس کا کہنا. رب فرماتا ہے محبوب جب تو بولے گا تب میں بولوں گا، جس سے تو بولے گا اس سے میں بولوں گا، جو تو بولے گا وہ میں بولوں گا، کیونکہ تو میرا ہے، میں تیرا ہوں. پھر جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے، اور جو کچھ تیرا ہے وہ سب کچھ میرا ہے، کیونکہ تو میرا، میں تیرا. پھر جو تیرا وہ سب کچھ میرا، جو کچھ میرا وہ سب کچھ تیرا. اور اعلیٰ حضرت بولے فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا.
جہاں محبت ہو نا وہاں میرا تیرا نہیں ہوتا. فرمایا محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، کیونکہ تو میرا میں تیرا. ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جہاں محبت ہو نا، جہاں محبت ہو وہاں پر پھر میرے تیرے کی بات نہیں ہوتی. آپ مکان بنانے لگے، آپ مکان تعمیر کرنے لگے، اگر ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا نہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے ہمسایوں سے سلوک اچھا ہونا چاہیے، ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا نہیں، آپ دیوار بنانے لگے، آپ چھت ڈالنے لگے، آپ لینٹر ڈالنے لگے، آپ بالا رکھنے لگے، ہمسایہ آ گیا کہنے لگا میں اپنی دیوار پہ آپ کو لینٹر نہیں ڈالنے دوں گا، پہلے حساب کرو، میرا حساب کرو. اور اگر تعلق اچھا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمسایہ کہتا ہے جناب ایک ہی دیوار بنا لیتے ہیں. تعلق اچھا نہ ہو تو کہتا ہے اپنی دیوار بلند الگ بناؤ، میری دیوار الگ ہوگی، میری دیوار پہ آپ لینٹر نہیں ڈال سکتے. اور اگر تعلق اچھا ہو تو پھر کہا جاتا ہے کہ الگ الگ دیواریں بنا کے کیا کرنی ہے، دیوار ایک ہی رہنے دیتے ہیں. جتنی الماریاں آپ کو چاہیے آپ رکھ لیں، جتنی مجھے چاہیے میں رکھ لیں، دونوں کا گزارا ہوتا رہے گا بلا مثال و تشبیہ. رب نے فرمایا کملی والے مخلوق سے بات تو نے بھی کرنی ہے، مخلوق سے بات میں نے بھی کرنی ہے. محبوب الگ الگ منہ اور زبانیں بنا کے کیا کرنا ہے؟ زبان ایک ہی رہنے دیتا ہوں، کبھی تو بول لینا کبھی میں بول لوں گا. قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث، اہل دل کے واسطے تاثیر ہے دونوں کی ایک. اس نے پھیرا دل تو اس نے دعوت اسلام دی، وہ خدا اور یہ نبی تدبیر ہے دونوں کی ایک. رب نے فرمایا قل، کملی والے آپ اعلان کر دیجئے. کیوں کہا کہ تیرا میرا تعلق ایسا ہے محبوب، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، کیونکہ تو میرا میں تیرا، حرکت تیری، برکت میری، اشارے تیرے، سہارے میرے، جسم تیرا، طاقت میری، بازو تیرے، قوت میری، آنکھ تیری، بصارت میری، کان تیرے، سماعت میری، زبان تیری، بیان میرا، نطق تیرا، کلام میرا، ادا تیری، رضا میری، غصہ تیرا، جہنم میری. کملی والے امت تیری، جنت میری. رب نے فرمایا قل، کملی والے آپ اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجر. اب آگے چلتے ہیں نا، فرمایا لا اسألکم علیہ اجر. اعلان کر دے اے لوگو، لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر کا، الا المودۃ فی القربى. ہاں ایک بات کہتا ہوں، مودت فی القربہ. قل لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ، اس پر، اجرن، کسی اجر کا، کسی معاوضے کا، الا المودۃ، الا حرف استثناء، لا نفی کا ہے، الا حرف استثناء ہے. اور جب یہ لا اور الا دونوں اکٹھے ہو جائیں تو اس بات کا ماننا فرض ہو جاتا ہے، انکار کفر بن جاتا ہے. لا اور الا ایک جملے میں جمع ہو جائے، جیسا کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس میں لا الہ الا اللہ، لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اثبات ہے، لا الہ انکار ہے، الا اللہ اقرار ہے. اگر کوئی ساری زندگی لا الہ لا الہ لا الہ پڑھتا رہے توحید پر ایمان ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا جب تک الا اللہ نہ کہے. اور اگر کوئی ساری زندگی الا اللہ کہتا رہے، الا اللہ پڑھتا رہے، لا الہ نہ کہے، توحید اس کی بھی کامل نہیں. توحید کامل تب بنتی ہے جب نفی بھی ہو، اثبات بھی ہو. لا الہ میں غیر کی نفی ہے، الا اللہ میں رب کا اثبات ہے. لا الہ میں لا الہ کا معنی یہ ہے لا الہ الا اللہ، غیر کا انکار کر، یار کا اقرار کر، غیر کی نفی کر، رب کا اثبات کر، تب ایمان بنتا ہے. فرمایا لا اسألکم، آگے اللہ آ گیا، میں تم سے سوال نہیں کرتا، نہیں مانگتا اس پر کسی اجر کا، کسی معاوضے کا، کسی تنخواہ کا، کسی ہدیے کا، کسی کی کوئی شے نہیں مانگتا، نہیں مانگتا. الا، مگر مانگتا ہوں، الا، ہاں مگر میں سوال کرتا ہوں. کیوں؟ میں سوال نہیں کرتا کیونکہ میں مانگنے والا تو ہوں نہیں، میں تو عطا کرنے والا ہوں، میں تو دینگنے والا ہوں. الا، مگر میں پھر بھی مانگتا ہوں. کیوں مانگتا ہوں؟ اس لیے کہ پیچھے کل ہے، وہ فرماتا ہے مانگ. میں تو نہیں کہ مانگتا، میں مانگنے والا نہیں ہوں. ساری کائنات کو تو میرے نبی کے در سے ملتا ہے نا.
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ خود دے کر خود مانگتا ہے. میں یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ خود مانگتا ہے کہ مجھے قرض دو، وہ خود دے کر مانگتا ہے، حالانکہ اس کو مانگنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. اس لیے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کسی اجر کا سوال، کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، اللہ مگر کرتا ہوں. کرتا اس لیے ہوں کہ وہ کہتا ہے مانگ، ورنہ منگتے تو ہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. حضرت سنائے تو پھر اپنی آواز میں سنائیں گے، اپنی لے میں پڑھیں گے، اپنے لہن میں پڑھیں گے، اپنی صوت میں پڑھیں گے، پھر اور سرور آتا ہے. میرے پاس تو نہ کوئی سر ہے نہ کوئی آواز ہے، تو اسی پر گزارا کرنا پڑے گا آج آپ کو. تو ماشاءاللہ بڑے بڑے خطیب ہیں ہمارے ملک کا، ہماری جماعت کا سرمایہ ہے، بڑی بڑی اچھی آواز ہے ماشاءاللہ. ابھی یہ ثنا ہم پڑھ رہے تھے، بڑا لطف آ رہا تھا ہمیں ان کی آواز پہ ہی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایک شخص آیا نا جی آپ کی بارگاہ میں، آپ کے پاس بیٹھا کچھ بندہ، تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ آ کے نا سر والوں کی مخالفت کرنے لگا کہ سر والے ایسے ہوتے ہیں، سر یہ لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جو لوگ سر کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو آپ اس کی باتیں سنتے رہے. تو آپ تو ان کی عادت کو جانتے ہیں. پھر مسکرا کے فرمانے لگے کہ سر میں لذت تو ہے نا، یہ الگ بات ہے کہ تیرے اور میرے پاس نہیں ہے. ہاں جی، اب ہم تیرے اور میرے پاس اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سر کی مخالفت کرنے لگے. فرمانے لگے کہ وہ جو ایک آواز ہوتی ہے نا، جو سر ہوتی ہے، اس میں ایک لے، اس میں ایک مزہ اور ایک لطف ہوتا ہے. وہ کوئی ایسی ہی لحن تھا، کوئی ایسا ہی ساز تھا، خدا جانے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو کہا رب ارنی. وہ آواز سن کے انہوں نے کہا کہ جس کی آواز ایسی ہے وہ خود کیسا ہوگا. بہرحال حضرات جو میں بات عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں مانگتا، میں تو دینے والا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں. لیکن جب وہ مجھے فرماتا تو مانگ، تو اب میں مانگتا ہوں. لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، علیہ، اس پر. علیہ کا معنی پڑھے لکھے احباب کو جو فرمائے، علیہ اس پر، یہ کس پر حضور سے کروایا گیا؟ کس پر نہیں سوال کرتا، کس پر اجرت نہیں مانگتا؟ علیہ اجرن، اس پر اجر نہیں مانگتا. وہ کون سی شے ہے؟ یہ ہی کا مرجع، ہی کا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ کس طرف جا رہی ہے؟ کس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ میں اس پر نہیں مانگتا؟ عام طور پر ہمارے علماء خطبہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جی میں اس دین کی تبلیغ پر کچھ نہیں مانگتا، میں اس کا انکار نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کہتے ہیں، درست کہتے ہوں گے، ٹھیک کہتے ہوں گے. لیکن ایک سوال میں عرض کرتا ہوں حضرت کہ کیا نبی پر جو دین کی تبلیغ ہے اس پہ اجرت بنتی ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ بھائی میرے پر، حضرت پر، کوئی پر ہم دین کی تبلیغ کریں تو دین کی تبلیغ پر اجرت لے سکتے ہیں، کیونکہ ہم پر دین کی تبلیغ کرنا، واعظ کرنا، خطاب کرنا یہ فرض عین نہیں، یہ کفایہ ہے، یہ فرض عین نہیں. اور نبی پر تو رب کا پیغام پہنچانا فرض عین ہے، اور فرض عین کی ادائیگی پر اجرت تو بنتی ہی نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ یہ میں سمجھا نہیں سکتا. اجرت بنتی ہی نہیں ہے. ایک بندے کو میں کہوں نماز پڑھ، وہ کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، آپ کیا دیں گے؟ میں کہوں گا بھائی نماز تو میں نے فرض کی ہے، جس نے کی ہے وہی عطا کرے گا نا. بندے سے آپ کہیں جناب روزہ رکھنے کے، اگر روزہ رکھنے سے مجھے کیا ملے گا، مجھے آپ کیا دیں گے؟ ہم کچھ نہیں دیں گے، جس نے فرض عائد کیا وہی دے گا. نہیں سمجھے بات؟ نہیں سمجھے تو میں پھر سمجھا دیتا ہوں. آپ کے علاقے کا ایس ایچ او، آپ کے علاقے کا ڈی ایس پی او، ایس پی او مہینے کے بعد آپ کے دروازے پہ آ جائے، جناب مجھے اجرت چاہیے، مجھے تنخواہ دے. کیوں جی؟ آپ کے علاقے کا ایس ایچ او، میں نے بڑے ڈکیت پکڑے ہیں، میں نے بڑی دہشت گردی کا خاتمہ کیا، بڑے بدماش پکڑے ہیں، میں نے بڑے کرپٹ لوگ پکڑے، لہذا مجھے تنخواہ دے. تو ہم اسے کہیں گے جناب آپ کو ایس ایچ او ہم نے بنایا، آپ کو ڈی ایس پی ہم نے بنایا نہیں. کس نے بنایا؟ گورنمنٹ نے. تو جس نے بنایا ہے اجرت بھی اسی سے مانگو. بھئی ہمارے سے تو تم مانگ نہیں سکتے، اجرت بنتی نہیں ہے، اجرت بنتی نہیں ہے. تو یاد رکھو نبی کو ہم نے نبی نہیں بنایا. نبی الیکشن کے ذریعے نبی نہیں ہوتا.
نبی کو 4 بندوں نے مل کر نبی نہیں بنایا. نبی ووٹ کے ذریعے نبی نہیں ہوتا. ہمارا ایمان ہے کہ نبی رب نبی بنا کے بھیجتا ہے. ہمارا ایمان یہ نبی آ کر نہیں بنتا، نبی بن کے آتا ہے. نبی باپ کی پشت میں بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے، نبی ماں کے پیٹ میں بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے، نبی عالم ارواح میں بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے. نبی آ کر نہیں بنتا، نبی بن کے آتا ہے. جس نے بنایا ہے، جس نے بھیجا ہے، جس نے فرض کیا کملی والے یہ پیغام پہنچا، قرآن پہنچا، دین سمجھا، اس کے لیے یہ کام کر، تیری ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، فرض ہے. نبی پر دین کی تبلیغ کرنا فرض عین ہے، اور فرض عین کی ادائیگی پر اجرت بنتی ہی نہیں. آپ دیکھیں نا اجرت بنتی نہیں، اور اگر حضور اجرت مانگ لیں تو میں اور آپ دے ہی نہیں سکتے. ہمارے اندر اتنی سخت ہی نہیں ہے، ہم دے ہی نہیں سکتے، اس چیز کا معاوضہ دے ہی نہیں سکتے. لیکن اس پر اجرت رب نے رکھی نہیں ہے کہ محبوب تو نے قرآن دیا، تو نے ایمان دیا، تو نے اسلام دیا، تو نے رب کا پتہ بتایا، تو جہنم کی طرف سے بچا کے انہیں جنت کی طرف لے کر گیا، تو نے ان کو صراط مستقیم دیا. اس پر یہ حضور پر فرض تھا، آپ نے یہ کام کیا، اس پر اجرت بنتی نہیں، اس پر اجرت ہے ہی نہیں. پھر آپ کہیں گے کہ یہ ہی کی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، وہ کون سی شے ہے جس پہ اجرت بنتی ہے؟ مگر حضور فرماتے ہیں میں نہیں لیتا. بھئی اس پر تو بنتی نہیں، تو کوئی ایسی شے ہے نا جس پر بنتی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں بنتی ہے مگر میں لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر بنتی ہے میری اجرت، لیکن میں نہیں لیتا تم سے. پھر بھی کتنا کریم آقا ہے، کتنا رحیم آقا ہے، کتنا رحمت للعالمین آقا ہے. حضرات اب توجہ کرنا، بات یوں بنی کہ دین کی تبلیغ کرنا تو نبی پر فرض عین تھا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اعلان کر دیا. حضور نے فرمایا میرے امتیوں غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، اس دنیا میں تو تم ہو ہی نا، قیامت کے دن میں تمہیں بخشواؤں گا، میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، میں تمہاری بخشش کرواؤں گا، میں تمہاری شفاعت کروں گا. یہ شفاعت کرنا، جنت میں لے جانا، جنت تک پہنچانا، یہ نبی کی ڈیوٹی نہیں، یہ نبی پہ فرض نہیں. وما علینا الا البلاغ، نبی کا کام پہنچا دینا. جنت میں لے کے جانا، شفاعت کرنا، یہ حضور کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حضور کی ڈیوٹی نہیں ہے. لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا. بڑے بڑے جرائم والے، بڑے بڑے گناہگار، بڑے بڑے مجرم آئیں گے، میں ان کی شفاعت کروں گا، میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا، میں شفاعت کروں گا. رب نے فرمایا محبوب کیا اعلان کر رہے ہو؟ یا اللہ میں نے کہہ دیا، امت سے وعدہ کر لیا، میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا، میں تمہاری شفاعت کروں گا. رب نے کہا محبوب میرا فرمان نہیں سنا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت کرے بغیر اذن کے؟ اللہ کا اذن نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. عرض کی مولا امت کو جنت میں لے کے جاؤں گا، میرا وعدہ ہے امت کے ساتھ، جنت میں لے کے جاؤں گا، شفاعت بھی کروں گا، اذن تو دے گا، مقام محمود پہ سر سیدھے میں رکھوں گا. پھر تو اعلان کرے گا ارفع راسک، کملی والے سر اٹھا، اور یشفع تو شفع، تو شفاعت کر، تیری شفاعت قبول کروں گا. پھر شفاعت قبول ہوگی. یا اللہ میں نے امت سے وعدہ کر لیا، میں سب کو لے کے جاؤں گا. فرمایا کملی والے ایک مشورہ مجھ سے بھی کر لے. یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا اسی طرح ہر کسی کی شفاعت نہ کرتے جانا، ہر کسی کو جنت میں نہ لے کے جانا. ایک بات میری بھی سن لے، مان لے. مولا وہ کیا؟ فرمایا شفاعت اس کی کرنا، شفاعت اس کی کرنا الا المودۃ فی القربہ. سمجھے بات؟ کھول کے کہو سبحان اللہ. اگر بات سمجھ آ گئی محبت سے بولو سبحان اللہ. محبوب ہر کسی کی شفاعت نہ کر دینا، پہلے اس کا دل دیکھ لینا. جس کے سینے میں علی کی محبت ہوگی، فاطمہ کی محبت ہوگی، حسنین کی محبت ہوگی، اسی کی شفاعت کرتے جانا. لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں اجر مانگتا اس شفاعت پر بھی، اجر نہیں مانگتا اس شفاعت پہ بھی. اجر کا میں نہ اجرت مانگتا ہوں، نہ معاوضہ مانگتا ہوں، نہ تنخواہ مانگتا ہوں، نہ کوئی ہدیہ مانگتا ہوں، مگر ایک بات مانگتا ہوں، ایک کام کرتا ہوں، وہ یہ ہے الا المودۃ فی القربہ، میرے قرابت داروں سے مودت تم کر لینا، شفاعت میں کرا دوں گا.
ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا ومن مات حب آل محمد مات اہل سنت والجماعہ. فرمایا جس کو اس حال میں موت آئی کہ مرتے وقت اس کے سینے میں میری آل کی محبت تھی، میں اس کی شفاعت کروں گا، وہ جنت میں جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى. ہم مودت مانگتا، مودت فی القربى، للقربى نہیں، فی القربى. مودت کیا ہے؟ مودت کیا ہے؟ وقت نہیں، میں اپنے دائرے میں رہ کر وقت جو حضرت نے دیا ہے، جو آپ کا شیڈول ہے، اسی کے مطابق چلنا چاہتا ہوں. میں نہیں لمبا کرنا چاہتا کیونکہ میرے بعد بھی یہ سلسلہ 10 دن جاری رہنا ہے. میں اس پر نہیں کہتا کہ شفاعت کیا ہے، شفاعت کیا ہے، ورنہ میں اس پر بھی بات کرتا. میں یہ بتانے لگا کہ مودت کیا ہے، مودت کیا ہے اور قربا کیا ہے. یہ کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر کہ مودت کیا ہے. فرمایا کہ مودت فی القربا، میں مودت مانگتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جناب. مودت مانگتا ہوں، محبت نہیں. محبت اللہ کے محبوب نے محبت کا تقاضا نہیں کیا کہ میں محبت مانگتا ہوں، مودت مانگی. اس لیے اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ محبت مانگی نہیں جاتی. محبت ہے مانگی نہیں جاتی، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی. خواہ کسی کو مجازی و باسمل میں آ جائے گی. محبت معنیوں الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. محبت کی نہیں جاتی. میں آپ سے کہوں گی فلاں بندے سے آپ محبت کریں، فلاں سے محبت کریں، فلاں سے محبت کریں. آپ کہیں گے تو کون ہوتا ہے میں مشورہ دینے والا؟ جس کے ساتھ ہمارا دل چاہے گا. یہ تو دل کا سودا ہوتا ہے نا. محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. اچھا جس کو ہو جاتی ہے پتہ اس کو بھی نہیں چلتا کیسے ہو گئی ہے. جب ان کا نام لیتا ہوں خلش محسوس ہوتی ہے، خدا جانے کہیں اس کو محبت تو نہیں کہتے. جب کملی والے آقا کا ذکر آتا ہے، جب مدینے کا ذکر آتا ہے، جب گنبد خضرا کا تصور آتا ہے، جب ان کا نام لیتا ہوں خلش محسوس ہوتی ہے، خدا جانے کہیں اس کو محبت تو نہیں کہتے. محبت یہ دی نہیں جاتی، یہ لی نہیں جاتی، یہ کی نہیں جاتی، یہ ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے محبوب نے محبت کی بات نہیں کی. حالانکہ علماء تشریح فرما ہے محبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ کوئی اردو کا لفظ نہیں ہے. محبت عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی آیا. تو سیدھا ترجمہ رب یوں بھی فرما سکتا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبۃ فی القربى. لیکن محبت کی بات نہیں کی، مودت. اب یہ سمجھنا کہ مودت کیا ہے. محبت نہیں، مودت مانگی ہے. تو مودت معلوم ہوا محبت سے بھی بڑھ کر کوئی درجہ ہے جس کو مودت کہتے ہیں. یہ محبت سے بڑھ کر کوئی درجہ ہے جس کو مودت کہتے ہیں. اور یہ بھی وجہ ہے محبت ہو تو جاتی ہے. محبت کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں، علماء بھی بیان فرماتے ہیں، صوفیاء بھی بیان کرتے ہیں، کتابوں میں بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ توجہ کریں گے اگر آپ نے اس پر تجربہ کیا، بے شک تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں. اور میں بات پکی کر رہا ہوں، دلائل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، مثالیں دے کے آپ کو بات سمجھاؤں گا. محبت جو ہے وہ ہو تو جاتی ہے لیکن یہ ہمیشہ رہتی نہیں. محبت ہو جاتی ہے مگر یہ ہمیشہ رہتی، یہ وقتی طور پر بھی ہوتی ہے. آپ کو ایک وقت میں ایک بندے سے بڑی محبت ہوتی ہے، کچھ دیر کے بعد آپ اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے. اس کا نام کہتے نا، اس کا نام نہ لو، کل تک تو بڑی محبت تھی، آج کیا ہو گیا؟ پتہ چلا محبت دائمی نہیں ہوتی، وقتی بھی ہوتی ہے. محبت آتی بھی بڑی جلدی ہے، چلی بھی جاتی ہے.
آپ نے کبھی سفر کیا ہو ریل گاڑی میں، آپ سفر کرتے ہیں ٹرین میں، آپ سفر کرتے ہیں بس میں، تو کبھی کسی بندے کو دیکھ کر آپ کو محبت ہو جاتی ہے سیٹ کے لیے، سیٹ کے لیے محبت ہو جاتی ہے. آپ اسے کہتے ہیں جناب مجھے آپ سے محبت ہوگی، وہ کہتے ہیں جناب مجھے آپ سے محبت ہوگی. اچھا اپنا ایڈریس دے دیجیے، اپنا موبائل نمبر دے دیجیے، اپنا فون نمبر دے دیجیے. وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے مجھے بھی ہو گئی، وہ کہتا ہے مجھے بھی ہوگی. اسٹیشن پہ آتے ہیں وہ محبت لے کے اپنے گھر، آپ محبت لے کر اپنے گھر، پھر ساری زندگی نہیں ہوتی. محبت کا جو اشر آپ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے. اور ابھی آپ فکر نہ کریں، الیکشن قریب آ رہے ہیں، لیڈروں کو بھی آپ سے محبت ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی؟ اور آپ کو بھی بریانی کے لیے ہو جاتی ہے، ان سے انہیں ووٹ کے لیے ہو جاتی ہے. لیکن یہ محبت دائمی نہیں ہوتی، وہ پھر پتہ نہیں 5 سال کدھر جاتی ہے. 5 سال بعد جب الیکشن آتے ہیں پھر وہ محبت آ جاتی ہے. کیوں جی؟ حضرت بھی جانتے ہیں کہ یہی طریقہ کار ہے کہ وہ محبت ہوتی بھی ہے لیکن کھسک جاتی ہے. انہیں بھی ہوتی ہے سیٹ ووٹ کے لیے، آپ کو ہوتی ہے اپنے مطلب کے لیے. تو محبت ہوتی ہے مگر چلی جاتی ہے، رہتی نہیں. محبت کبھی کبھی نفرت میں بھی بدل جاتی ہے، محبت کبھی کبھی دشمنی میں بھی بدل جاتی ہے، محبت کبھی کبھی بغض میں بھی بدل جاتی ہے. رب نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبت نہیں مانگی. رب کہتا ہے نبی کی آل کے ساتھ مودت کرو. مودت کا درجہ محبت سے بھی بڑھ کر ہے، محبت سے بھی اوپر ہے. اور میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مثال دیا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے. مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے. اور اگر مچھلی کو پانی سے محبت ہوتی نا تو 2-3 ماہ کے لیے باہر خشکی پہ بھی آ جاتی چکر لگانے، اور چکر لگا کے پھر چلی جاتی. تو مچھلی کو کیسی مثال ہے؟ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے. اس کا پانی کے بغیر گزارا ہی نہیں، پانی کے بغیر رہتا ہی نہیں. حضرات ہم تنقید کی بات نہیں کرتے، ہم اصول کی بات کرتے ہیں، ہم حق کی بات کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے، ہمیں پنجتان پاک سے بڑی محبت ہے. اعتراض نہ کیا کرو، ارے محبت ہے، یہی تو وجہ ہے سال کے بعد آتی ہے اور صرف 10 دنوں کے لیے آتی ہے پھر چلی جاتی ہے. سنی نبی کی آل سے محبت نہیں کرتا، مودت کرتا ہے. وہ محبت والے ہیں، ہم مودت والے ہیں. وہ محبت والے ہیں، ہم ذرا کھل کے بولو، ہم مودت والے ہیں. ہم نبی کی آل کے ساتھ مودت کرتے ہیں. ہماری ہر سانس علی علی پکارتی ہے. ہم لمحہ بلمحہ ذکر حسین کرتے ہیں. اور یہ بھی میرے شیخ کامل انہوں نے ایک مثال بھی دی. فرماتے ہیں کہ سخت سردی کا موسم تھا، سخت سردی کا موسم تھا. سردی کے موسم میں فرماتے میرے پاس ایک مولانا صاحب حضرت صاحب تشریف لائے اور آتے ہی سردی کے موسم میں کہنے لگے جناب 1 گلاس پانی. فرماتے میں نے پانی پیش کیا، پانی پیا. 10 منٹ گزرے کہتے جناب 1 گلاس پانی. فرماتے میں نے پھر پانی دے دیا. 15 منٹ گزرے کہنے لگے جناب پھر پانی. میں نے پوچھا حضرت خیر ہے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے آج مچھلی کھا بیٹھا ہوں، آج مچھلی کھا بیٹھا ہوں. اور مچھلی کو پانی سے اتنی مودت ہے کہ وہ پیٹ میں جا کے بھی پانی 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 کر رہی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے سنی کو علی کے ساتھ ایسی مودت ہے، نبی کے ساتھ، نبی کی آل کے ساتھ ایسی مودت ہے کہ سنی قبر میں بھی جا کے علی علی کہتا رہے گا. ہماری ہر سانس. اور یہ خواجہ شمس تبریز نے کہا تھا شمس غلام میں کمبرت دم ہما دم علی علی، دم ہما دم، دم ہما دم. کھل کے بولو دم ہما دم. یہ در و دیوار گواہ ہو جائے دم ہما دم علی علی ہے. گلزار معرفت کی شگفتہ کلی ہے، مانا شناس راز خفی و جلی ہے. گواہ مدینے کے ایک ایک گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی. اللہ کسیرا میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت. و کعبے وچ ولادت حیدر دی، مسجد وچ شہادت حیدر دی. فرمان کملی والے دا ہے دید عبادت حیدر.
ہم یہ بات پورے وثوق کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور مرکز اہل سنت میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، حضرت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس طرح اہل بیت کو سنی مانتا کوئی مائی کا لال آج تک نہ مان سکا ہے نہ قیامت تک مانے گا. ہمارا ایمان ہے علی ہمارا ہے، علی حسنین پنجتن پاک. آپ پوچھیں گے دلیل نہیں، میرے پاس دلائل ہے، دلائل ہے ہمارے پاس کہ علی ہمارا ہے. آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ علی آئے تو مسجد میں، علی گئے تو مسجد میں، علی کی ولادت بیت اللہ میں، علی کی شہادت مسجد میں، علی آئے تو مسجد میں، علی گئے تو مسجد سے. علی کا مسجد والوں سے تعلق ہے، مسجدیں علی کی ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ مسجد علی کی ہے، علی مسجد والوں کا ہے جن کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں، ان کا علی سے بھی کوئی تعلق نہیں. ادھر آؤ نا، بات کرو، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہمارا تعلق ہے نا مولا کائنات سے، علی کی اہل بیت طہار سے ہمارا تعلق ہے، ہم ہیں ان کے ماننے والے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے. اور تمہیں کیا پتا، علی تو وہ ہے جس کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. قضا علی کا لخت جگر حسین تو وہ ہے کہ سارا بدن حسین سکیدہ تیرا نال پروتا، پھر بھی سید ریت تپیدے نیند نماز کھلوتا. اور امام علی مقام میں پیغام دیا کہ سید او جڑا پڑھے نماز رب دی، سید کرے نہ سجدہ تے سجدہ نہیں، پاویں سید دی چھاتی تے شمر ہوئے، سید نماز کو لو کدی پجدا. جنہوں نے کبھی پڑھی نہیں، جنہوں نے کبھی پڑھی نہیں انہیں کیا پتا ہوگا؟ ہے جی؟ تو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، فرمایا مودت چاہیے، مودت چاہیے. ہم ہیں مودت والے، ہم ہر نماز میں نبی کی آل کو سلام کہتے ہیں. ہمارا ایمان ہے بے حد اہل بیت عبادت حرام ہے. اور جنہوں نے کبھی عبادت کی نہیں، کبھی مسجد میں آئی نہیں، کبھی نماز پڑھی نہیں، انہیں کیا پتا؟ وہ تو سال کے بعد ذکر کرتے ہیں. ہماری ہر نماز میں ہم نبی کی آل کو سلام کرتے ہیں. بے حد اہل بیت عبادت حرام ہے، ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے. وہ تو نماز ہی نہیں ہے جس میں علی کی نبی کی آل پر سلام نہ ہو. یہ ہے مودت. ہماری تو ہر سانس نبی کے اہل بیت کی مودت میں گزرتی ہے. یہ محبت سے اوپر درجہ ہے. الا المودۃ فی القربا، فی القربا. قربا کی میں تفسیر زیادہ نہیں کر سکتا کہ قربا کیا ہے. اس کو لوگوں نے، بعض علماء نے کہا قربا سے مراد قرابت والے، قرابت دار. میں اس کا انکار نہیں کرتا، ہوں گے ہیں قرابت دار. قرابت دار نبی کے قریبی جو نبی کی ازواج مطہرات ہیں وہ بھی قربا میں داخل ہیں، جو نبی کے جو ہے وہ داماد ہیں وہ بھی قربا میں داخل ہیں، جو نبی کی جو ہے وہ بیٹیاں ہیں وہ بھی قربا میں داخل ہیں. اللہ کے محبوب نے جن جن کے ساتھ نکاح کیا وہ بھی قربا میں شامل ہیں، جن کو اپنی بیٹیاں دی وہ بھی قربا میں شامل ہیں. لیکن علماء فرماتے ہیں، اہل لغت فرماتے ہیں قربا کا لغوی معنی، قربا کا لغوی معنی لغت کے اعتبار سے گو کہ اس کا مجازی معنی یہ بھی بنتا ہے، قرابت دار بھی بنتا ہے، اور یہ بسا اوقات جمع کے لیے بھی آتا ہے. لیکن قربا کا ایک معنی یہ ہے کہ قربا یہ صیغہ ہے واحد مؤنث کا. فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. کیا معنی بنتا ہے؟ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا. الا المودۃ، لیکن مودت مانگتا ہوں. فی القربا، ایک بی بی کی، واحد مؤنث ایک بی بی، اور ایسی پاک بی بی جو نبی کے سب سے زیادہ قریب ہے، جو نبی کو سب سے زیادہ پیاری ہے، جو نبی کی سب سے زیادہ قرب والی ہے. وہ کون ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ
صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ من ہم یا رسول اللہ، اللہ کا رسول یہ قربا سے مراد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہوا فاطمہ تو وبنوہا وبالوہا، کہ اس سے مراد میری بیٹی فاطمہ ہے، ان کے بیٹے حسنین کریمین ہیں، ان کے شوہر مولا علی شیر خدا ہے، یہی بنتے ہیں 5 تن پاک، ان کی مودت ہم پر فرض ہے۔ اس کے بغیر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ایمان کا جز ہے، بلکہ یہ عین ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان بنتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے جسے 5 تن پاک کہتے ہیں، اور جن کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوب بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، اللہ اکبر۔ میں نے اپنے شیخ کامل سے سنا، ایک جگہ آپ خطاب فرما رہے تھے تو خطاب فرماتے فرماتے جب آپ نے یہ شعر پڑھا نا، آپ فرماتے ہیں جاؤ ایران کی ساری لائبریریاں چھان مارو، سارے ذاکرین سارے رافضی قیامت تک سر جوڑ کے بیٹھے رہو، اعلیٰ حضرت کے اس شعر جیسا شعر نہیں بنا سکتا۔ کیوں جی؟ کیا تشبیہات ہے، کیا ذکر کیا، کیا انداز کیا دیا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، حسین و حسن پھول، حسین و حسن پھول، یہ ہے میرے نبی کی اہل بیت، ان کی مودت ہم پر لازم ہے۔ اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اہل بیت کی غلامی میں رکھے، قبر میں حشر میں بھی اٹھے تو اہل بیت کی محبت لے کر جائیں۔ حضرات ذی وقار، اور یہ محبت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، ان کی مودت اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز اہل سنت کو شاد اور آباد رکھے، حضرت کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ احباب کا ذوق دیکھ کر بڑا لطف آیا۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں وہاں پر بندوں کو پکڑ کے سنانا پڑتا ہے، آپ ماشاءاللہ پتہ چلتا ہے کہ تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ اور یہ خطیب کی جو ہے نا وہ ان کی محنت ہوتی ہے کہ یہ جب کوئی باہر سے کوئی خطیب آتا ہے، کوئی مقرر آتا ہے نا، وہ جب دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ محنت کی گئی ہے آپ پر، آپ کو تراشا گیا ہے، آپ کو بنایا گیا ہے، اور آپ کے اندر ذوق سماعت بھی ہے۔ یہ ہر جگہ ہم تو چونکہ آتے جاتے رہتے ہیں نا جگہ جگہ پہ، تو دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ مجمع کیسا ہے، یہ مجمع کیسا ہے۔ حضرت تو اس سے زیادہ اس بات کے تو پتہ چل جاتا ہے، جہاں پر ذوق سماعت ہو نا وہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ اس مجمع یہ ایسے ہی نہیں بنا، کوئی ہے جس نے ان کو تیار کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت باکرامت رکھے، حضرت کو سلامت رکھے۔ وما علینا۔